الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام اور میرے تمام سننے والوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام سب کو نیز 18 کی طرف سے اس ماہ مبارک میں آمد رسول کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ اور ربیع الاول کا یہ مبارک دن ہم سب کے لیے بہت ہی باعث برکت ہے اور باعث فخر بھی ہے کہ اسی مہینے میں محسن انسانیت اور کائنات کی عظیم شخصیت اور اللہ کے سب سے لاڈلے اور محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کو اللہ نے آخری پیغمبر کی حیثیت سے مبعوث فرمایا۔ آپ صرف ہمارے ہی نبی نہیں ہیں بلکہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ آپ کی سیرت اور آپ کی صورت دونوں بے مثال ہے اور دونوں لاجواب ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ کی سیرت کا جیسے کوئی جواب نہیں ہے ویسے آپ کی صورت کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا جس سماجی اور جس معاشرتی برائی میں مبتلا تھی اور انسانیت بالکل مر چکی تھی، کعبہ تو تھا لیکن کعبے کا سجدہ نہیں تھا، انسان تو تھا لیکن انسانیت نہیں تھی، اسی طریقے سے معاشرہ بالکل بگڑا ہوا تھا، اور قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ جس ماحول اور جس معاشرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر کی حیثیت سے تشریف لائے، معاشرہ اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو بھول چکا تھا۔ اللہ کے پیغمبر ایسے سماج میں جہاں لکھے پڑھے لوگ نہیں تھے، جو مہذب معاشرہ نہیں تھا، جو دنیا کی تہذیب سے بالکل کٹا ہوا تھا، لیکن آپ کی ذات بابرکت نے 23 سالہ محنت میں اس قوم کو، اس غیر مہذب قوم کو، اس غیر تعلیم یافتہ قوم کو دنیا کے نقشے میں اس طریقے سے پیش کیا گیا اور پیش کیا کہ وہ قوم دنیا کی سب سے مہذب قوم بن گئی، وہ سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والی ہو گئی، وہ سب سے زیادہ اپنے رسول کو پہچاننے والی وہ قوم ہو گئی، اور انہوں نے دنیا میں ایک مثال قائم کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، ایک سیرت کا باب وہ ہے، سیرت کا ایک پارٹ وہ ہے جو 40 سال پہلے ہے، بچپن سے لے کر کے 40 سال کی جو عمر ہے،
اور ایک سیرت 40 سال یعنی نبوت کے ملنے کے بعد 23 سالہ زندگی ہے۔ سیرت کا دونوں باب لاجواب ہے، اور سیرت کے دونوں باب، دونوں چیپٹر پوری انسانیت کے لیے رہنما ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت اور آپ کی صورت جس طریقے سے لاجواب اور بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، اور آپ کی تشریف آوری اس شان سے ہوئی کہ اس طریقے سے دنیا کا کوئی بچہ اپنی ماں کے کوکھ سے جنم نہیں لیتا ہے۔ عام طور پر عورتوں کو بچے کی پیدائش میں درد ذہ شروع ہوتا ہے، بچے کی پیدائش کا درد، لیکن آپ کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے اور اپنے لال کے پیدا ہونے پر جو تکلیف عام عورتوں کو ہوتی تھی، اس تکلیف کا احساس بھی مجھے نہیں ہوا، بلکہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پیٹ میں تشریف فرما تھے تو اس وقت سے ہی آپ کی خیر و برکت دنیا میں نازل ہونے لگی۔ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف نوازا اور آپ کو عزت بخشی کہ آمنہ کے پیٹ میں رہنے کی بنیاد پر حضرت آمنہ کی ذات بھی بابرکت ہو گئی تھی۔ حضرت آمنہ جہاں پر تھوکتی تھی وہ جگہ معطر ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت آمنہ کے چہرے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی حیثیت سے اتنا روب ہو گیا تھا کہ حضرت آمنہ سے عبد المطلب آنکھ ملا کے بات نہیں کر پاتے تھے۔ جس طریقے سے سورج کے نکلنے سے پہلے ایک روشنی ہوتی ہے، ابھی سورج آیا نہیں ہے، لیکن وہ روشنی، وہ شفق، وہ لالی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اب ایک ایسی روشنی آنے والی ہے جس میں چاند کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوگی، جس میں ستاروں کی ضرورت کی روشنی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ کے آنے سے پہلے ہی ایسی دلیل اور ایسے عجائب و غرائب اللہ نے دکھایا دنیا کو، اور یہ بتایا کہ اب نبوت کا ایک ایسا سورج طلوع ہونے والا ہے کہ اس نبوت کے سورج کے بعد اب کسی نبی کے سورج کی روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ آپ کے جیسا حسین کوئی نہیں اور آپ کے جیسا خوبصورت کوئی نہیں۔ وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو بہت غور سے دیکھا، جنہوں نے آقا کی سیرت اور آپ کے اخلاق اور آپ کی عبادات کو بیان کیا ہے، انہوں نے آپ کی صورت کو بھی بیان کیا ہے کہ آپ دکھتے کیسے تھے۔ اگر صحابہ صرف حضور کی نماز، حضور کا روزہ اور حضور کی عبادت اور حضور کی گھریلو زندگی اگر امت تک پہنچاتے اور آپ آنے والی نسلوں کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ دکھتے کیسے تھے، آپ کی شکل کیسی تھی، تو ہمیں اللہ کے نبی کا نقشہ سامنے نہیں آتا۔ حضرت انس ابن مالک، شمائل ترمذی حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے، اس میں روایت ہے کہ لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر ولا بالابیض الابہق ولا بالجعدد اسمر اللون، کہتے ہیں کہ آپ بہت لمبے بھی نہیں تھے اور آپ بہت ناٹے بھی نہیں تھے، آپ متوسط طبقے کے تھے، بالکل آپ کا قد درمیانی تھا، آپ بہت سفید بھی نہیں تھے چونے کی طرح اور آپ بہت سانولے بھی نہیں تھے گندم کی طرح۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول درمیانی قد کے تھے، لیکن لاکھوں کی بھیڑ میں آپ ہوتے تھے تو لاکھوں کی بھیڑ آپ کے قد کو چھپا نہیں پاتی تھی، آپ سب سے اوپر نظر آتے تھے، دیکھنے والا یہ محسوس کرتا تھا کہ آپ سب سے لمبے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، آپ کے قد کو بھی عام انسانوں کا قد چھپا نہیں پاتا تھا۔ آپ کی بھویں بالکل ملی ہوئی نہیں تھیں، بلکہ آپ کی بھویں کشادہ تھیں، دونوں بھووں میں فرق تھا، لیکن بیچ میں ایک نس ہوتی تھی جو غصے کے وقت اور دین کے خلاف، اللہ کی شان اور عظمت کے خلاف اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف اگر کوئی کام ہوتا تو وہ نس پھول جاتی تھی، ابھر جاتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ دونوں بھاؤں کو بیچ میں نس کے ابھر جانے سے اور پھول جانے سے
ہم صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ کسی عمل سے، کسی بات سے آپ غصہ ہیں۔ جب وہ نس دھیرے دھیرے اپنی جگہ پر چلی جاتی تھی تو ہم لوگ یہ محسوس کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف اور بہت نازک مزاج تھے، نظافت آپ کے اندر کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی۔ آپ ہمیشہ خوشبو سے معطر رہتے تھے، اس لیے کہ آپ کے پسینے میں بھی خوشبو ہوتی تھی اور آپ خود خوشبو بہت استعمال کرتے تھے۔ اسی لیے صحابہ کی روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے ساری زندگی کبھی مکھی بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ آپ جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی گھنٹوں معطر ہو جایا کرتی تھی۔ یہ شمائل ترمذی میں سیرت النبی کے عنوان سے یہ بات بتائی گئی ہے۔ اتنے حسین اور اتنے خوبصورت نبی جب مکے میں پیدا ہوئے اور 40 سال کی بے مثال اور پاک زندگی کہ جوانی بالکل بے مثال، آپ کے دادا نے اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام محمد اور احمد رکھا تھا، لیکن اس جھوٹ کے دور میں اور اس بے ایمانی کے دور میں آپ نے معاشرے میں اپنی ذات کے ذریعے سے ایسی امانت اور ایسی سچائی دکھائی اور اتنا سچ بول کر کے دکھایا اور سچائی کو نبوت سے پہلے بھی اپنی زندگی کے ذریعے پیش کر کے دکھایا کہ لوگوں نے آپ کو امین کہنا شروع کر دیا، صادق کہنا شروع کر دیا۔ صادق سب سے زیادہ سچے۔ آج ہمارا جو معاشرہ ہے کہ ہم جس نبی کے امتی کہے جاتے ہیں، جو بہت سچ بولتے تھے، صادق تھے، آج اس کی ماننے والی امت اتنی جھوٹی کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے امین کہا جو آپ کے ویرودھی تھے، آپ کے مشن کے ویرودھی تھے، اسلام کے ویرودھی تھے، لیکن آپ کی جو پرسنالٹی تھی، آپ کا جو ویکتتو تھا، آپ کی اپنی جو چھوی تھی اور وہ چھوی آپ نے بنائی تھی، اس کے ذریعے سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے امین کہا، امانت دار۔ آج دنیا کی قومیں اسلام سے نفرت نہیں کرتی ہیں، یاد رکھیے، آج اگر کسی کو نفرت ہے تو ہمارے کیریکٹر سے نفرت ہے، ہمارے عمل سے نفرت ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے اپنا کردار اور اپنا کیریکٹر ایسا پیش کیا اور کہ جب آپ 40 سال کے ہوئے اور آپ نے لوگوں کو کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں صرف قریش کا نبی نہیں ہوں، میں صرف مکے والوں کا نبی نہیں ہوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ جیسے ہی اللہ کے رسول نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، وہ لوگ جو آپ کو امین اور صادق کہتے تھے آپ کی مخالفت کرنے لگے، آپ کے ویرودھی ہو گئے، اور آپ جو اسلام لے کر کے آئے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نا امید نہیں ہوئے۔ آج ہمارے اوپر جو حالات ہیں یا مسلمانوں کے اوپر جو حالات آتے ہیں، یہ حالت اللہ کے نبی کی ذات پر آئی ہوئی حالت سے زیادہ نہیں ہے۔ ہم پر بہت مصیبت آ جائے، پھر بھی ہم بہت حالات میں گھر جائیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر مکے کی 13 سالہ زندگی اور مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں جو حالات آئے، اور حالات آئے صرف اسلام کی وجہ سے، لیکن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا مقابلہ کیا، اپنے عمل سے، صبر کے ذریعے سے، برداشت کے ذریعے سے، تلقین کے ذریعے سے ان تمام ویرودھیوں کو آپ نے اپنا ہمنوا بنا لیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے آنے کی وجہ یہ نہیں بتائی کہ میں نماز پڑھانے کے لیے آیا ہوں، حالانکہ آپ نے مسلمانوں کو نماز بھی پڑھایا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تم کو حج سکھانے کے لیے آیا ہوں، حالانکہ آپ نے مسلمانوں کو حج بھی سکھایا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں روزہ رکھنے کے لیے آیا ہوں اور تم کو روزہ کے مسائل بتانے کے لیے آیا ہوں۔
حالانکہ آپ نے روزہ رکھ کر کے بتایا، روزے کے مسائل بتائے، آپ نے اپنے آنے کی بنیادی وجہ کہ اللہ نے آپ کو آخری پیغمبر اور آخری رسول بنا کر کیوں بھیجا، آپ دنیا میں انسانوں کے بیچ کیوں آئے، تو آپ نے ایک ایسی وجہ بتائی جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں ٹیچر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں شکشک بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اور قرآن کی پہلی آیت بھی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ اور نبی خود اپنے آنے کی وجہ کیا بتا رہے ہیں، انما انا بعثت معلما، میں پڑھانے کے لیے آیا ہوں، میں جانکاری دینے کے لیے آیا ہوں، میں سکھانے کے لیے آیا ہوں، میری ایک حیثیت ہے، معلم کی حیثیت ہے، میں ٹیچر ہوں، انسانیت کا ٹیچر ہوں، میں شکشک ہوں، میں انسانوں کے لیے جتنی خیر اور بھلائی کی چیز ہو سکتی ہے میں وہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ ایک انسان کے لیے، انسانیت کے لیے جتنی بری چیزیں ہو سکتی ہیں میں ان بری چیزوں اور ان برائیوں سے روکنے کے لیے انسانوں کو آیا ہوں۔ آپ دنیا کے تمام انسانوں کے نبی ہیں اور قیامت تک کے نبی ہیں۔ ایک صحابی نے سوال کیا، ایک شخص نے کہ یا رسول اللہ، سب سے بہتر انسان کون ہے، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو دوسروں کی بھلائی چاہے، جو دوسروں کی خیرخواہی چاہے۔ اس ایک لفظ میں پوری انسانیت کو سمیٹ دیا۔ کیا آج ہم ایک دوسرے کے خیرخواہ ہیں؟ کیا آج ہم ایک دوسرے کی بھلائی چاہتے ہیں، ایک دوسرے کا اچھا چاہتے ہیں؟ آج تو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا بھلا ہو اور دوسرے کا نقصان ہو، دوسرے کی تباہی اور بربادی ہو، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی اتنی عظیم اور اتنی بابرکت ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جو بھی دیکھنے والا پہلی نظر میں آپ کو دیکھتا آپ کا چاہنے والا ہو جاتا، اور آپ پہلی مرتبہ جس سے گفتگو کرتے اس کو یہ محسوس ہوتا کہ اللہ کے رسول ہمیں برسوں سے جانتے ہیں۔ آپ نے نئے آنے والوں کے سامنے اجنبیت کا کبھی اظہار نہیں کیا۔ حضرت عائشہ سے سوال کرتے کہ اللہ کے رسول کیسے بولتے تھے، آپ کی گفتگو کیسے ہوتی تھی، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اس طریقے سے گفتگو کرتے تھے کہ سننے والا آپ کی بات کو سمجھ جاتا تھا اور گننے والا آپ کی بات اور آپ کے الفاظ کو گن لیتا تھا۔ آپ کسی بات کی اہمیت اور ضرورت محسوس کرتے تو اس بات کو، اس پیغام کو، اس میسج کو 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ ایک بار کے بولنے سے کوئی آدمی سننے سے نہ رہ جائے۔ حضرت عائشہ بتاتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ وہ تمہاری طرح یا عام انسانوں کی طرح بہت شور مچا کر کے اور بہت چلا کر کے گفتگو نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ بہت سنجیدگی سے گفتگو کرتے تھے۔ اس سنت کا تعلق تو ہم علماء سے ہے۔ ہم دین کی جب بات کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کا جب میسج اور پیغام پہنچاتے ہیں تو ہمیں اسی سور میں پہنچانا چاہیے۔ اس سنت پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس انداز میں لوگوں کو دین کی بات بتا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے خود کہا کہ انا افصح العرب، میں سب سے زیادہ عربی جانتا ہوں، آپ سے زیادہ عربی جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن آپ گفتگو دیہات کے لوگوں سے بھی کرتے تھے، آپ گفتگو ان لوگوں سے بھی کرتے تھے جو پڑھے لکھے نہیں تھے۔ کبھی آپ نے اپنی گفتگو میں اپنی عربیت کا روب نہیں نکالا، بلکہ آپ بالکل عام فہم جملوں میں، عام فہم انداز میں گفتگو کرتے تھے اور مثال بھی ایسی دیتے تھے جو لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی باب اور کوئی پیغام ایسا نہیں ہے کہ آج انسان کہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ آج پوری دنیا میں جو ترقی ہے اور تہذیب یہاں تک پہنچی ہے، اس میں جتنی اچھائیاں ہیں
آپ دیکھیں کہ اسلام کہتا ہے کہ جہاں بھی تم کو اچھائی ملے تم اس کو لے لو۔ آج دنیا تعلیم پر اتنا زور دے رہی ہے، آج انسان نے علم کی بنیاد پر زمین سے اٹھ کر چاند پر قدم رکھ لیا۔ اس کا پیغام بھی اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جہالت کو آپ نے پسند نہیں کیا۔ اسی طریقے سے کسل کو، بیٹھے رہنے کو، بیکار رہنے کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا۔ آپ صحابہ کو کہتے تھے کہ ہمیشہ محنت کرو، ہمیشہ محنت کرو۔ آپ نے صحابہ کو معاش میں، اکنامکس میں، تجارت میں لگایا۔ ایک نوجوان شخص آیا، کہا کہ میں کچھ سوال کرتا ہوں۔ آج کی زبان میں کہیں تو بھیک مانگنے کے لیے آیا، تندرست تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تم کو اتنی بڑی دولت دی، تمہارے ہاتھ پاؤں صحیح سالم ہے، آنکھیں سلامت ہیں، تم کام کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ کوئی کام نہیں ملتا۔ کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا کہ کٹورا ہے۔ کہا کہ لے آؤ۔ وہ صحابی کٹورا لے آئے۔ آپ نے اس کو صحابہ کے درمیان ڈاک کروایا کہ یہ کٹورا کون لے گا؟ کسی نے 1 دینار لگایا، کسی نے 2 دینار لگایا۔ آپ نے 2 دینار میں اس کٹورے کو بیچ دیا۔ 1 دینار سے کہا کہ اپنے بیوی بال بچوں کے لیے کھانا لو، اور 1 دینار سے کلہاڑی خرید کے لاؤ۔ کلہاڑی خرید کر کے وہ صحابی لائے، اور کلہاڑی پر جو ڈنڈا ہے اللہ کے رسول نے خود لگایا، اور کہا کہ جاؤ جنگل سے لکڑی کاٹ کر کے لاؤ، اور 1 مہینے نظر نہ آنا۔ وہ صحابی چلا گیا۔ 1 مہینے کے بعد نظر آیا۔ پھر وہ صحابی اللہ کے رسول سے ملنے نہیں آیا۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی وہ غریب جو سوال کرنے آیا تھا وہ کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول تو بہت بڑا کاروباری ہو گیا، لکڑیوں کا، آج کی زبان میں کہیے کہ وہ بہت بڑا ٹمبر مرچنٹ ہو گیا۔ گویا اللہ کے رسول نے ایک نوجوان مسلمان کو دیکھا بیکار اور بھیک مانگتے ہوئے، اور آپ نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کمانے کی صلاحیت ہے، تو آپ نے اس کی صلاحیت کو اجاگر کیا۔ یہ محسن انسانیت کی دلیل، پہچان، یا امت کے ساتھ جو ہمدردی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی وہ آپ نے دکھایا۔ اور صرف 1 دن نہیں بلکہ 63 سالہ زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن کے پیغام میں امت کے لیے کوئی میسج اور کوئی پیغام نہیں ہے۔ آپ دنیا سے جانے لگے، نزع کی حالت میں ہیں، دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے آپ نے کیا کہا؟ الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم۔ دیکھو نماز کا خیال رکھنا، اور کمزوروں کا خیال رکھنا، عورتوں کا خیال رکھنا۔ اللہ کے نبی نے انسانیت کی آدھی آبادی عورتوں پر خیال رکھنے کا حکم اس دور میں دیا جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں کہ عورتوں کا خیال رکھنا۔ اللہ کے رسول کا پیغام اگر آج عام کر دیا جائے، اور ہم صحیح معنوں میں اگر ایک سچے اور پکے مسلمان ہیں، تو سب سے پہلے اللہ کے رسول محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور آپ کی تعلیمات کو سب سے پہلے مسلمانوں کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا، تاکہ جب غیر کوئی دیکھے تب سمجھے کہ یہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ مہینہ، جس مہینے میں آپ کی تشریف آوری ہوئی اور آپ نے امت کو ایک ایسا میسج، ایک ایسا پیغام دیا، ایک ایسا دین دیا کہ وہ دین بے داغ ہے، اس دین کی تعلیمات بے داغ ہیں، اور دین کے لانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم محسن انسانیت، محسن کائنات بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی ذات بھی، ان کی صورت بھی، ان کی سیرت بھی بے داغ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو اس محسن کائنات کی ان تعلیمات پر عمل کرنے اور دنیا کو نئے سرے سے اسلام کی ایک نئی روشنی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں اس میسج کو پوری دنیا اور پورے ملک میں پھیلانے کے لیے ایک بار پھر میں نیوز 18 کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے تمام اراکین کو جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو ربیع الاول کے مہینے میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ ہمارے لیے ایک نئی
نعمت ہے جو اللہ نے ہم سب کو عطا کیا. وما علینا الا البلاغ. یا رسول